ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں ایک مزیدار نئی کہانی کی طرف۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیل چکا تھا، پورے شہر پر خاموشی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے ایک مخصوص کمرے میں جہاں مدھم روشنی نے اندھیرے کا مقابلہ کر رکھا تھا، ایس پی موسیٰ ملک اپنی کرسی پر بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا۔ اس کی وردی کے بٹن ہلکی روشنی میں چمک رہے تھے۔ موسیٰ اپنی بھرپور وجاہت اور پرکشش شخصیت کے ساتھ بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ وردی میں ملبوس اس کا سر اونچا تھا اور آنکھوں میں عزم کی چمک، جیسے کوئی ایسا راز چھپا ہو جس کا جواب صرف وہی جانتا ہو۔ اس کا ذہن آج صبح اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی جانب بھٹک رہا تھا۔ ماں کی پریشان کن باتوں نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے موسیٰ نے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھ لی، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، وہ اپنی ماں کے الفاظ کی گونج کو اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ اچانک باہر سے نسوانی آواز سنائی دی، ایک شور جو سناٹے کو چیرتا ہوا اس کے کانوں میں پہنچا۔ موسیٰ نے اپنی ٹانگ نیچے کی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دروازے پر نظریں جمائے وہ یہ سوچنے لگا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ دروازہ دھڑاک سے کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ سانس پھولتے ہوئے سیدھا موسیٰ کی طرف بڑھی۔ عورت کی خوش شکل صورت پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، بھاری جسامت کی مالک، مگر اس کے چہرے پر درد کی لکیریں واضح تھیں۔ اس نے کوئی چادر یا برقع نہیں اوڑھ رکھا تھا، جو کہ اس علاقے کے لیے ایک حیرت انگیز بات تھی۔ رات کے اس پہر بغیر کسی پردے کے پولیس اسٹیشن میں کسی عورت کا یوں آنا واقعی غیر معمولی تھا۔ عورت نے اندر آتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے ایس پی موسیٰ کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور زاروں قطار روتے ہوئے بولی، میرے ساتھ چلو، خدا کے واسطے میرے گھر چلو۔ موسیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اس کی پیشانی پر واضح سوالیہ نشان تھا۔ وہ عورت کی بات سن کر الجھ گیا مگر خاموش رہا۔ اس عورت کی بے چینی اور آنسوؤں سے بھری آواز نے اس کے دل میں ہمدردی پیدا کر دی۔ وہ عورت اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میرے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، میں بہت پریشان ہوں، اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو قہر نازل ہو جائے گا، خدا کے لیے میرے ساتھ چلو۔ موسیٰ نے ایک لمحے کے لیے اس عورت کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سچائی اور بے بسی کی جھلک تھی۔ عورت کی باتوں نے اسے مزید سوالات میں الجھا دیا، مگر بہادر اور نڈر ایس پی موسیٰ نے جلد ہی فیصلہ کیا۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ عورت نے تیزی سے جواب دیا، میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتی، بس میرے ساتھ چلیں۔ اس کو پریشانی کے معاملات میں بھی تحمل سے رہنا آتا تھا۔ اس نے ایک سخت نگاہ اس عورت پر ڈالی۔ اس پہری عورت کا آنا اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، اور جس طرح سے وہ آئی تھی وہ انداز تو بہت ہی معیوب لگا تھا۔ موسیٰ نے اپنا کوٹ اٹھایا اور عورت کے ساتھ چل پڑا۔ پولیس اسٹیشن کے دروازے پر پہنچ کر اس نے جیپ کی طرف اشارہ کیا اور بولا، چلو بتاؤ کہاں جانا ہے۔ عورت نے آنسو صاف کرتے ہوئے جیپ کی طرف قدم بڑھائے۔ دونوں گاڑی تک پہنچے اور جیپ میں بیٹھ گئے۔ موسیٰ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے چہرے پر عزم اور ہمت کی لکیریں واضح تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ بھی ہو وہ اس عورت کی مدد کرے گا۔ اس نے جیپ کو سڑک پر ڈال دیا جہاں رات کے سناٹے میں ان دونوں کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ گاڑی کے اندر خاموشی کا راج تھا، بس انجن کی مدھم گڑگڑاہٹ سے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ موسیٰ ملک، جو اپنی کرسی پر ہمیشہ مطمئن دکھائی دیتا تھا، اب اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے تھامے سنجیدہ انداز میں سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ اور پیشہ ورانہ سنجیدگی تھی۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے پولیس اسٹیشن میں فریاد کرتی آئی تھی، اب اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، صاحب میرا شوہر کام کے سلسلے میں باہر ہے، میں اور میری بیٹی گھر میں اکیلے ہیں۔ میرے شوہر کے بھائی کا بیٹا اسلم اکثر ہمارے گھر میں زبردستی گھس آتا ہے، وہ میں ڈراتا دھمکاتا ہے۔ موسیٰ نے ایک گہری سانس لی اور آنکھوں میں چمک کے ساتھ پوچھا، پھر آج کیا ہوا جو تم چلی آئی؟ اگر وہ روز آتا ہے تو یہ بات تمہارے لیے معمول کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ ایسا ہی تھا، بے دھڑک اور منہ پر ہر بات کر دینے والا، نہ وہ کسی سے ڈرتا تھا اور نہ ہی کسی سے ڈرنے کی اداکاری کرتا تھا۔ عورت کی آواز میں لرزش اور خوف صاف عیاں تھا۔ آج اس نے حد کر دی۔ جب میں نے اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو اس نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ بہت بدتمیز اور جاہل انسان ہے، نہ کوئی تمیز نہ تہذیب۔ وہ میری معصوم 18 سالہ بیٹی کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی موسیٰ کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی، اس کی رگیں تن گئی اور آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی گرفت اسٹیئرنگ پر مزید مضبوط کر لی۔ گاڑی کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے اس نے پختہ لہجے میں کہا، تم فکر مت کرو، آج وہ اسلم میرے ہاتھ سے نہیں بچ پائے گا۔ عورت نے شاویز کی بات سن کر کچھ سکون محسوس کیا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئی بولی، خدا آپ کا بھلا کرے صاحب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کیا کرتی؟ وہ درندہ ہمیں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ موسیٰ نے ایک لمحے کے لیے اس عورت کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر دلاسا دینے والا اظہار تھا۔ میں ہوں نا، آپ کچھ نہیں ہوگا، تم بس یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تم اکیلی ہو، آج اسلم کو اس کی بدتمیزی کا انجام ملے گا۔ گاڑی تیزی سے منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں جیپ ایک جھٹکے سے اس گھر کے سامنے رک گئی جہاں وہ عورت آئی تھی۔ گھر کے اندر سے روشنی مدھم انداز میں باہر جھانک رہی تھی۔ موسیٰ ملک گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ نائلہ بھی گاڑی سے اتری اور خوف اور بے بسی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ موسیٰ نے ایک گہری نظر گھر پر ڈالی اور بغیر وقت ضائع کیے نائلہ کے ساتھ اندر کی طرف بڑھا۔ گھر کے اندر لاؤنج میں صوفے پر ایک مرد بیٹھا ہوا تھا، اسلم، جو کہ بظاہر اپنے آپ کو اس گھر کا مالک سمجھ رہا تھا۔ بلند آواز میں ملائکہ کو باہر آنے کی تلقین کر رہا تھا۔
اس کی آواز میں تکبر اور بے حسی کا عنصر واضح تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں تھا، جیسے کسی کا خوف نہ ہو۔ موسیٰ کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے تیزی سے اسلم کی طرف بڑھا۔ اسلم نے جیسے ہی موسیٰ کو پولیس کی وردی میں دیکھا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ لمحے بھر کے لیے اس کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ اس کو بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ اس کی چچی پولیس والے کو ہی گھر اٹھا لائیں گی، مگر اس نے فوراً ہی اپنے تاثرات پر بھی قابو پا لیا تھا۔ وہ بالکل بھی ان لوگوں کی اس بات کا احساس نہیں کروانا چاہتا تھا کہ وہ موسیٰ ملک کو دیکھ کر گھبرا چکا ہے۔ دیکھنے میں اس کا حلیہ بہت ہی بیہودہ تھا۔ گربان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، بالوں کو بے ترتیب طریقے سے بنا رکھا تھا، آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا ہوا تھا جو اس کو مزید عجیب انسان کی طرح پیش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی تکبر تھا۔ موسیٰ نے پہنچتے ہی اس کے گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے بولا، اے لڑکے، کیا بےہودگی مچائی ہوئی ہے تم نے یہاں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان عورتوں کے گھر میں گھس کر بغیرتی دکھانے کی؟ اسلم نے موسیٰ کی آنکھوں میں غصے کی چمک دیکھی، مگر اپنی بدتمیزی سے باز نہ آیا۔ وہ جوابی کاری کرتے ہوئے بولا، تم کون ہوتے ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے والے؟ یہ وردی کا روب کسی اور پر جھاڑنا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ موسیٰ کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اس نے اسلم کا گریبان مزید زور سے پکڑا اور سختی سے بولا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، سمجھا؟ نائلہ جو پاس کھڑی تھی آگے بڑھی اور دھیمی آواز میں بولی، ایس پی صاحب، یہ ہمیں بہت پریشان کرتا ہے۔ جب سے میرے شوہر کام کے سلسلے میں باہر ہے، یہ ہماری زندگی اجیرن بنا رہا ہے۔ اسلم نے نائلہ کی بات پر تیز لہجے میں کہا، سب پتہ ہے مجھے چچی، تم کیا رنگ رلیاں منا رہی ہو۔ آج آنے دو، چچا کو تمہاری زندگی تباہ نہ کی تو میرا نام بھی اسلم نہیں۔ وہ اپنی حرکتوں سے بالکل باز نہیں آ رہا تھا۔ ابھی موسیٰ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اسلم اس کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم خود دیکھ لیں گے، تمہیں گھریلو معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اپنی پولیس کی وردی کا روب بھی کسی ایسے علاقے میں جماؤ جہاں کے مرد وغیرہ ہوں، ہمارے پاس آنے کی تمہیں قطع ضرورت نہیں۔ یہ سنتے ہی موسیٰ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اسلم کے منہ پر ایک زور سے تھپڑ مارا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی شدت اور آواز میں کرختگی تھی جب وہ بولا، گھریلو معاملات؟ ابھی کے ابھی تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا اگر مزید بکواس کی تو۔ عورتوں کو پریشان کرتا ہے اور تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھے بے غیرت شخص سے ڈر جاؤں گا؟ اسلم نے اپنی جگہ پر جم کر بدتمیزی سے کہا، تم ہمارے معاملات میں مداخلت کیوں کر رہے ہو؟ میں اپنی بچی اور کزن پر نظر رکھتا ہوں کیونکہ میرا چچا کام کے سلسلے میں باہر ہوتا ہے۔ فضول میں آ کر تم میرے اوپر روب جما رہے ہو، ان عورتوں کا تمہیں نہیں پتہ۔ شاہ ہومز نے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اپنی چچی اور کزن کو ڈرا کر دھمکا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ تمہارے معاملات نہیں ہیں۔ جب تم ان کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرو، یہ قانون کا معاملہ ہے اور میں یہاں قانون کی حفاظت کرنے آیا ہوں۔ اسلم نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر موسیٰ نے اس کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ایک لفظ اور بولا تو یہیں پر ذلیل کر کے جیل میں ڈال دوں گا۔ تم جیسے لوگ سمجھتے ہو کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، مگر آج تمہیں سبق ملے گا کہ قانون کے ہاتھ کتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ نائلہ جو کہ ابھی تک سہمی ہوئی تھی، موسیٰ کی باتوں سے حوصلہ پا کر آگے بڑھی اور بولی، ایس پی صاحب، ہمیں انصاف چاہیے، یہ ہمیں مزید پریشان نہ کرے۔ موسیٰ نے اسلم کو گھورتے ہوئے کہا، نائلہ بی بی، آپ فکر مت کریں، آج سے اسلم تمہیں یا تمہاری بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا۔ اگر دوبارہ اس گھر کی طرف بھی دیکھا تو تمہاری جگہ سیدھا جیل ہوگی۔ اسلم نے آخرکار خاموشی اختیار کی اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ موسیٰ نے اسلم کا گربان چھوڑ دیا۔ اس وقت گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ فائدہ بیگم دروازہ کھولنے کے لیے مین دروازے کی جانب جاتی، اس سے پہلے ہی اسلم لاؤنج سے باہر نکلا تھا، تیزی سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر خبیث مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر خود کلامی کرتے ہوئے بولا، اب میں بتاتا ہوں کہ اصل بدتمیزی کیا ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ فائدہ بیگم گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور دیوانہ وار اسے پیٹنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی کی لہر تھی۔ اسلم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سجائی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے فرقان صاحب کھڑے تھے۔ اسلم نے انہیں دیکھتے ہی طنزیہ لہجے میں کہا، اس دن بھی مجھے تم ڈانٹ رہے تھے نا کہ تمہاری غیر موجودگی میں کیوں آتا ہوں؟ آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں یہاں کیوں آتا ہوں۔ تمہاری بیوی کس طرح ہم لوگوں کی عزت کو مٹی میں ملا رہی ہے، ہمارے خاندان کا نام کس طرح روند رہی ہے۔ فرقان صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ سخت لہجے میں بولے، زبان سنبھال کر بات کرو، چچی ہے وہ تمہاری۔ اسلم نے مزید اشتعال انگیز انداز میں مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تمہاری بیوی کو اندر بند کیا ہے، وہاں وہ ایک مرد کے ساتھ موجود ہے، آؤ میں تمہیں اب آگے کا تماشا دکھاتا ہوں۔ اسلم کے ساتھ فرقان صاحب جیسے ہی اندر داخل ہوئے، اسلم کی آنکھوں میں شیطانیت جھلک رہی تھی۔ اس نے لاؤنج میں کھڑے موسیٰ ملک اور فائدہ بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، یہ عورت تمہاری بیوی اس ایس پی کے ساتھ یہاں عاشقی چلا رہی ہے۔ میں بر وقت آ گیا تھا، ورنہ نہ جانے یہ دونوں کیا کر رہے ہوتے۔ فرقان صاحب نے حیرت اور غصے میں بھرے ہوئے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو اس وقت محض ایک دوپٹے میں کھڑی تھی۔ ان کی نظریں نائلہ کے چہرے پر جم گئیں جس پر خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولے، نائلہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ ملک بھی صورتحال پر بری طرح سے گڑبڑا گیا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر الجھن میں تھا کیونکہ یہ سب کچھ اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسلم کی باتیں اس کی وضاحت کو دھندلا رہی تھی۔ فائدہ بیگم تیزی سے بولنے کی کوشش کی، نہیں فرقان، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے موسیٰ صاحب کو خود بلایا تھا کیونکہ آپ کا یہ بھتیجا گھر میں بھی آ کر
آپ کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسلم نے فوراً ان کی بات کاٹ کر مزید زہر اگلا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ان دونوں کے ناجائز تعلقات ہیں اور یہ چھپانے کے لیے بہانے بنا رہی ہے۔ فرقان صاحب بے یقین نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے، ان کا دل بے یقینی اور غم سے بوجھل ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں الجھن اور شک کے سائے لرز رہے تھے۔ فائدہ بیگم حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، فرقان صاحب میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ شخص ہمارے گھر میں گھس کر ہمیں دھمکا رہا تھا۔ میں نے مجبوراً موسیٰ صاحب کو بلایا۔ موسیٰ جو کہ اب تک خاموشی سے سن رہا تھا آگے بڑھا اور مضبوط لہجے میں بولا، فرقان صاحب میں یہاں فائدہ بیگم کی حفاظت کے لیے آیا تھا۔ اسلم نے جو کچھ کہا وہ محض الزامات ہیں، اس کا مقصد صرف آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ اسلم نے مکروہ ہنسی لیتے ہوئے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ دونوں۔ موسیٰ نے سختی سے اسلم کو ٹوکتے ہوئے کہا، بند کرو اپنی زبان، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنی چچی پر ایسے گھٹیا الزام لگا رہے ہو۔ فرقان صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ فائدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم پر ایسے الزام لگ رہے ہیں۔ فائدہ بیگم نے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، فرقان میں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے غلط نہ سمجھیں۔ اسلم نے دوبارہ کاٹتے ہوئے کہا، چچا اگر یہ سب جھوٹ ہے تو پھر یہ کیوں اس حالت میں ہے؟ ویسے تو چچی صرف غیر مردوں کے سامنے برقعے یا چادر میں آتی ہے، آج دیکھو کیسے ایک سادے سے دوپٹے میں کھڑی ہوئی اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے۔ اسلم نے ایک بار پھر زہر اگلتے ہوئے کہا۔ فرقان صاحب کے دل میں شک کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنی بیوی اور ایس پی موسیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ ایس پی شاہ اویس ملک جو یہاں سے صرف اور صرف اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے آیا تھا، اب اس ماحول میں بہت زیادہ اضطرابی کی کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ فرقان صاحب یقینی سے اپنی شریک حیات کو دیکھ رہے تھے جنہیں وہ اپنے دل کے بہت قریب مانتے تھے، آج ان کا یہ یقین انہیں ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسلم ایک بار پھر زہر اگلتے ہوئے بولا تھا، تمہاری بیوی کے ساتھ ساتھ تمہاری بیٹی کے بھی لچھن ٹھیک نہیں ہے، وہ تو بروقت میں پہنچ گیا تو تمہاری بیٹی ہوش میں آ گئی، ورنہ تو یہ بھی اس مرد کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہی ہوتی۔ ایس پی موسیٰ ملک کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ماں کا چہرہ ذہن میں لاتے ہوئے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ وقت تیزی سے گزرا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں گھر پر انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی نگاہ اسلم پر پڑی جو اب بھی زہریلی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا، پھر فرقان صاحب پر پرجوش وینچ میں مبتلا تھے اور آخر میں فائدہ بیگم جن کے چہرے پر بے بسی اور آنسوؤں کا ملا جلا منظر تھا۔ موسیٰ نے گہری سانس لیتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، تمہاری بیوی بے قصور ہے، میں یہاں صرف تمہاری بیوی اور تمہاری بیٹی کی مدد کے لیے آیا تھا، میں گھریلو معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، اپنے بھتیجے کو اپنی فیملی سے دور رکھو، یہی تمہارے لیے مناسب ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور آواز میں مضبوطی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی ٹھہرے بغیر اپنی بات مکمل کرتے ہی تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فرقان صاحب کی نظریں اس پر جمی رہیں مگر وہ کچھ بول نہ سکے۔ فائدہ بیگم بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا لیکن ان کے لب خاموش رہے۔ موسیٰ جیسے ہی گھر کے باہر نکلا، اسے احساس ہوا کہ اسلم کی بلند آواز نے محلے کے افراد کو ان کے گھر کے سامنے اکٹھا کر دیا تھا۔ لوگوں کا ایک مجمع لگ چکا تھا اور سب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سرگوشیوں اور چیمگوئیوں کا سلسلہ جاری تھا، کچھ لوگ سرگوشی کر رہے تھے، کچھ سوالیہ نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سب کو نظر انداز کرتا ہوا اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ ہر قدم پر اسے مختلف سوالیہ نظروں کا سامنا تھا مگر اس نے کسی کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ جیپ کے دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا اور خاموشی سے اندر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے گہری سانس لی، اپنی آنکھیں بند کی اور پھر انجن سٹارٹ کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سڑک پر آتے ہی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اس کے دماغ میں بس ایک خیال تھا، گھر جلدی پہنچنے کا، جہاں اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ باہر کے شور سے بے نیاز وہ اپنی منزل کی جانب بڑھتا چلا گیا، دل میں سکون اور ذہن میں اطمینان کے لیے دعاگو تھا۔ موسیٰ کے گھر سے نکلتے ہی فرقان صاحب کے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی تھی۔ انہوں نے فائدہ بیگم کو بازو سے تھامتے ہوئے سختی سے دھکیل دیا۔ ان کی آواز دھواں دھار تھی، جیسے اندر کا لاوا اب پھٹنے والا ہو۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ صرف ایس پی کی موجودگی کی وجہ سے خاموش تھا، لیکن اب نہیں۔ یہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی غیر مرد کو میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں لانے کی؟ فائدہ بیگم آنکھوں میں آنسو بھرے آئے تھے مگر ان کی زبان پر حق و سچائی تھی۔ فرقان سنو میری بات، وہ یہاں اسلم کی حرکتوں کی وجہ سے آیا تھا، تمہارا بھتیجا وہ ہماری عزت کے پیچھے پڑا ہے۔ فرقان صاحب کا غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بھڑک اٹھا۔ چپ، مجھے بہانے مت بناؤ، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہی ہو۔ میری غیر موجودگی میں گھر میں غیر مرد کو بلا کر تمہیں شرم آنی چاہیے۔ فائدہ بیگم ہمت کر کے اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کی۔ فرقان یہ جھوٹ ہے، تمہارا بھتیجا ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اس کے خلاف مدد کے لیے ایس پی کو بلایا تھا۔ فرقان صاحب کا صبر جواب دے چکا تھا۔ انہوں نے فائدہ بیگم کو دھکیلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھایا۔ بہانے مت بناؤ، تمہاری گھنونی حرکتیں برداشت سے باہر ہو چکی ہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ فائدہ بیگم دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ فرقان خدا کے لیے میری بات سنو، میں بے قصور ہوں۔ فرقان صاحب نے دروازہ کھولتے ہوئے انہیں باہر کی طرف دھکیلا۔ تمہیں 2 دن کا وقت دیتا ہوں، اگر اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکی تو طلاق دے دوں گا۔ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو میری غیر موجودگی میں یہ سب کرے۔ فائدہ بیگم ہچکچاتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، ہمارا گھر برباد ہو جائے گا، ہماری بیٹی کا سوچو، ہماری عزت کا خیال کرو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے اور ان کی آواز میں لرزش تھی۔ میں تمہارے قدموں میں گر کر واسطے دیتی ہوں، فرقان میری بات سنو، میں بے قصور ہوں۔ فرقان صاحب کا دل ایک لمحے کے لیے نرم ہو گیا مگر غصے کا طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم بے گناہ ہو، اگر نہ کر سکی تو تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ فائدہ بیگم کا دل دھک کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر التجا کی مگر فرقان صاحب ان کی آواز سے بے نیاز
گھر کے اندر چلے گئے۔ فائدہ بیگم دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اشکبار آنکھوں سے اپنی گھر کی دہلیز کو دیکھا جو اب انہیں پرایا لگنے لگا تھا۔ اندر ملائکہ جو کمرے کے اندر چھپی ہوئی تھی کانپتی ہوئی ان تمام آوازوں کو سن رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ باہر جا کر ماں کے ساتھ کھڑی ہو۔ اس کی معصوم آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل دعا گو تھا کہ یہ سب ایک برا خواب ہو۔ فائدہ بیگم آخری بار دروازے کو ہلکے سے چھوا جیسے اپنی ماضی کو الوداع کہہ رہی ہو اور پھر آہستہ قدموں سے اس گھر کی دہلیز سے دور ہو گئی۔ فائدہ بیگم کو نکال دینے کے بعد انہوں نے اسلم کو بھی جانے کا اشارہ کر دیا۔ گھر میں خاموشی کا عالم چھا گیا تھا مگر اس خاموشی میں چھپے طوفان کی گونج ان کے دل میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ برآمدے میں بچھی چارپائی پر جا بیٹھے، سر دونوں ہاتھوں میں تھامے جیسے اپنی دنیا اجڑنے کا دکھ ان کی برداشت سے باہر ہو۔ دل دماغ میں بس ایک ہی فکر گھوم رہی تھی۔ ملائکہ ان کی معصوم بیٹی جو ان سب معاملات سے بے خبر اپنے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ملائکہ میری بچی، ان کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ اٹھے اور تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھے جیسے ہر لمحہ قیمتی ہو۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دھیرے سے دستک دی۔ ملائکہ میری بچی، دروازہ کھولو، سب ٹھیک ہے، بابا تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کی آواز میں نرمی اور محبت تھی مگر اندر چھپا درد بھی واضح تھا۔ ملائکہ نے دروازے کے پیچھے کانپتے ہوئے ان کی آواز سنی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ دروازہ کھولنا چاہتی تھی مگر خوف اور سہمے ہوئے جذبات نے اس کے قدم روکے رکھے تھے۔ ملائکہ میری جان، میں ہوں بابا، ڈرو مت، آ جاؤ باہر۔ فرقان صاحب کی آواز میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ملائکہ نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، چہرہ سرخ سفید تھا اور وہ لرزتے ہوئے قدموں سے باہر آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر فرقان صاحب کا دل مچل اٹھا۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ مت رو میری جان، سب ٹھیک ہے، تمہارا بابا تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ ملائکہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ زبان سے نکلنے کو تیار نہ ہوں۔ فرقان صاحب نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ملائکہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کسی چیز سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی آواز میں محبت اور اعتماد کی آمیزش تھی۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دھیرے سے دستک دی۔ ملائکہ نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا مگر اس کے دل کی گھبراہٹ کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی بے گناہی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی مگر اس کی زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ اس کا دل چیخ رہا تھا مگر الفاظ حلق سے نکلنے کو تیار نہیں تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ملائکہ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرقان صاحب نے ایک بار پھر سے اسے سینے سے لگایا۔ ملائکہ نے اپنے باپ کے سینے سے لپٹ کر اپنی سسکیاں چھپانے کی کوشش کی مگر اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ فرقان صاحب نے ملائکہ کو پیار سے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی بے حد معصوم اور نازک دل کی مالک ہے۔ وہ اس لمحے میں خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ملائکہ کو تسلی دے سکے۔ چلو اندر چل کر بیٹھتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ انہوں نے نرمی سے ملائکہ کا ہاتھ تھاما اور کمرے کی طرف چل دیے۔ ملائکہ کے دل میں خوف کا سمندر تھا مگر اپنے باپ کے ساتھ ہونے کا احساس اس کے لیے کسی ڈھال سے کم نہیں تھا۔ نائلہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے لرزتے قدموں سے اپنے بھائیوں کے گھر پہنچی۔ دروازے پر دستک دی تو وہ دونوں بھابیاں نظر آئیں جن کے چہروں پر ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے نائلہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا مگر کوئی کلام نہ کیا۔ نائلہ نے بھابیوں کے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اندر سے اس کے دونوں بھائی ارشد اور کامران پریشان حال اس کی طرف بڑھے۔ نائلہ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، کیا ہوا ہے؟ ارشد نے فوراً اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے سہارا دیا۔ کامران بھی آگے بڑھا۔ آ جاؤ اندر بیٹھو، بتاؤ کیا ہوا۔ نائلہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ لرزتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بھائی، فرقان نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور الفاظ بمشکل اس کے لبوں سے نکل رہے تھے۔ دونوں بھائی ایک دم چوکنا ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کامران نے حیرت سے پوچھا۔ ارشد کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ فرقان نے ایسا کیوں کیا؟ نائلہ نے روتے ہوئے ساری داستان سنائی کہ کس طرح اسلم نے جھوٹے الزامات لگائے اور فرقان نے بغیر کچھ سمجھے اسے گھر سے نکال دیا۔ ارشد کے ہاتھوں کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی جبکہ کامران کی آنکھوں میں غصہ چمکنے لگا۔ کیسے جرأت ہوئی اس کی؟ ہم ابھی جا کر فرقان سے بات کرتے ہیں، ارشد نے غصے سے کہا۔ نہیں بھائی، نائلہ نے فوراً ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے کچھ مت کرو، اگر تم نے کچھ کیا تو فرقان مجھے طلاق دے گا۔ اس نے مجھے 2 دن کا وقت دیا ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ ارشد اور کامران نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کامران نے نرمی سے نائلہ کا ہاتھ تھاما۔ نائلہ، تم ہماری بہن ہو، ہم تمہیں یوں پریشان نہیں دیکھ سکتے، یہاں جب تک رہنا چاہو رہ سکتی ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ ارشد نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں نائلہ، تم ہمارے ساتھ ہیں، تمہیں فرقان کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ تمہاری قدر نہیں کرتا تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ نائلہ نے اپنے بھائیوں کو ممنون نظروں سے دیکھا مگر اس کے دل میں خوف بدستور موجود تھا۔ میں اپنی ماں والے کمرے میں چلی جاتی ہوں، تھوڑا سکون چاہیے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں کبھی اس کی ماں رہا کرتی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ماں کی یادیں ایک دم سے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ کمرہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، خاموشی اور پرسکون۔ نائلہ نے ایک سرد آہ بھری اور بستر پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے بہتے آنسو تھم نہ سکے۔ موسیٰ تھکن سے چور شام کے گہرے ہوتے ہوئے سائے میں اپنے گھر میں داخل ہوا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے برآمدے میں اپنی ماں نورین بیگم کو دیکھا جو تسبیح کے دانے گنتے ہوئے اللہ اللہ کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر جگمگا اٹھیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائیں اور تسبیح ایک طرف رکھ دی۔ آخر تم آ ہی گئے۔ ان کی آواز میں خوشی کی لہر تھی۔ موسیٰ ماں کی طرف بڑھا اور ان کے پاس جا بیٹھ گیا۔ ان کی گرم جوشی محسوس کرتے ہوئے اس نے ہاتھ ان کا تھام لیا۔ اماں معاف کرنا، آج پھر دیر ہو گئی۔ فاخرہ بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا مگر چہرے پر ہلکی سی ناراضگی بھی تھی۔ تم ہمیشہ دیر کر دیتے ہو، کیا کر رہے ہو؟
ہوتے ہو اتنا مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولی تھی۔ موسیٰ نے شرمندگی سے سر جھکایا اور نرمی سے کہا بس اماں ایک کام میں پھنس گیا تھا، اگلی بار کوشش کروں گا کہ وقت پر گھر آ جاؤں۔ فاخرہ بیگم نے شکوہ کرتے ہوئے کہا تمہاری باتوں سے تو دل نہیں بھرتا موسیٰ، اگر تم شادی کر لو تو میری یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے، بھلے تم دیر سے آؤ کم از کم تمہاری بیوی تو میرے پاس ہوگی، میرے دل کو سکون دے گی۔ موسیٰ ہنس پڑا اور اماں کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے بولا اماں ابھی کہاں، آپ تو جانتی ہیں بہت مصروف ہوں، ابھی شادی کا وقت نہیں آیا۔ فاخرہ بیگم نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ بس یہی بہانے، مصروفیت کے بہانے تمہاری شادی کے بغیر میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، اب میں خود تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈوں گی اور تمہیں شادی کرنی ہی پڑے گی۔ موسیٰ نے ماں کی باتوں سے بچنے کے لیے ماحول بدلنے کی کوشش کی۔ اماں کھانا لگائیں، بہت بھوک لگی ہے۔ فاخرہ بیگم مسکرا اٹھیں۔ چلو کھانا لگاتے ہوں، لیکن یاد رکھنا اس سے شادی کی بات سے تم بچ نہیں سکتے۔ موسیٰ نے مسکراتے ہوئے ان کی بات کاٹ دی۔ اماں پہلے کھانے کا انتظام کریں، باقی باتیں بعد میں۔ فاخرہ بیگم نے خوشی خوشی اندر جا کر کھانے کی تیاری شروع کر دی، جبکہ موسیٰ برآمدے میں بیٹھ کر سکون کی سانس لینے لگا۔ اسے ماں کے ارادے سنجیدہ لگنے لگے تھے، لیکن فی الحال وہ لمحے کا سکون چاہتا تھا۔ فائدہ بیگم اپنے ماں باپ والے کمرے میں بیٹھی دل کی بے چین دھڑکنوں کے ساتھ ماضی کی تلخ یادوں میں گم تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تیر رہے تھے، دماغ میں مختلف خیالات آ رہے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے شوہر نے ان کے سامنے ایک سخت شرط رکھی تھی، بے گناہی ثابت ہونے تک وہ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ وہ کشمکش میں تھی، نہ تو وہ اپنی عزت کا دفاع کر سکتی تھی اور نہ ہی وہ اپنی بیٹی کو کسی اذیت سے بچا پاتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، جیسے کسی نے دماغ میں گھنٹی بجائی ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور دل میں ایک قدم باندھتے ہوئے انہوں نے سر جھکا دیا۔ مجھے اپنا گھر بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اگر میری بیٹی کو قربان کرنا پڑے تو یہی صحیح۔ ان کے الفاظ مدھم تھے لیکن ارادہ پختہ، ان کا لہجہ لرز رہا تھا، مگر اندر کی بے چینی اور مجبوری نے انہیں بے حد مضبوط بنا دیا تھا۔ اگر یہ سب کرنا پڑا تو میں کروں گی، وہ اپنے آپ سے بولی، لیکن ان کے دل میں ایک شدید کرب تھا جو ان کے فیصلے کو مزید پیچیدہ بنا رہا تھا۔ ان کا ذہن کہہ رہا تھا کہ یہ قدم اٹھا کر وہ اپنے خاندان کو بچا سکتی ہیں، لیکن ان کی روح اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی میں فائدہ بیگم پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی اور دل میں ایک عزم تھا جو انہیں اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے مائل کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے قدموں کو جلدی سے بڑھایا اور پولیس اسٹیشن کے دروازے پر پہنچ کر اندر داخل ہو گئی۔ ہر طرف سکوت تھا، صرف فجر کے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اس ماحول کو مزید سنجیدہ بنا رہی تھی۔ داخل ہوتے ہی انہوں نے نظر دوڑائی اور ایک حوالدار کو اپنی کرسی پر اونگتے ہوئے دیکھا۔ فائدہ بیگم حوصلہ اب تک مضبوط ہو چکا تھا اور انہیں علم تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی منزل تک پہنچیں گی۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر ٹیبل پر ہاتھ مارا، جس سے حوالدار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی جھلک تھی، لیکن جب اس نے فائدہ بیگم کو جیب سے پیسے نکالتے ہوئے دیکھا تو اس کی نظریں بدل گئی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ حوالدار کی آواز میں اب چمک تھی، جیسے وہ کچھ امید بھری نظریں دیکھ رہا ہو۔ فائدہ بیگم آہستہ آواز میں کہا مجھے ایس پی موسیٰ ملک کے گھر کا پتہ چاہیے۔ حوالدار نے پہلے تھوڑی دیر سوچا، پھر سوال کیا کیوں، آپ کون ہیں؟ فائدہ بیگم ایک نظر کے اس کے چہرے پر ڈالی اور جیب سے 2000 روپے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ آپ کے لیے اور میں صرف موسیٰ ملک کو جاننا چاہتی ہوں۔ حوالدار نے پیسوں کو غور سے دیکھا اور پھر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا یہ سب کیا ہے؟ آپ اس افسر کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اس نے پیسے دوبارہ غور سے دیکھے تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ ویسے پولیس والے اچھے ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے نہیں ہوتے، اس نے نرم آواز میں کہا۔ موسیٰ ملک کا گھر وہ شہر کے ایک بڑے علاقے میں ہے، اس کا پتہ کچھ یوں ہے۔ فائدہ بیگم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انہوں نے انتظار کیا تھا۔ فاتحانہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر ابھری اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ کچھ کر گئی تو اپنی تقدیر کو خود بدلیں گی۔ شکریہ، وہ خاموشی سے بولی اور اس کی طرف دیکھ کر 2000 روپے اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور دل میں واضح ارادہ تھا کہ اب ان کے قدم رکیں گے نہیں۔ دوپہر کا وقت تھا جب فائدہ بیگم نے اپنے بھائی کے گھر سے نکل کر سیدھا موسیٰ ملک کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ اپنے دل میں ایک نیا ارادہ اور ذہن میں ایک منصوبہ لیے انہوں نے چادر کو اچھی طرح اوڑھا تاکہ باہر کی دنیا سے خود کو چھپایا جا سکے۔ ان کے قدموں کی آواز سڑک پر گونج رہی تھی اور دل میں ایک غمگین مگر پرعزم جذبہ تھا۔ جب وہ موسیٰ ملک کے گھر کے دروازے تک پہنچی تو ان کا دل بے حد تیز دھڑک رہا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی تمام ہمت یکجا کی اور دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھلا اور سامنے فاخرہ بیگم کھڑی تھیں۔ فائدہ بیگم دیکھتے ہی فوراً ان کے قریب جا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ فائدہ بیگم کی آواز میں اضطراب تھا۔ فاخرہ بیگم شروع میں تھوڑا گھبرا گئی تھی، لیکن فائدہ بیگم شکل و صورت اور ان کا پہناوا دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی اچھی اور گھریلو خاتون ہے۔ وہ ہمیشہ ہی بہت سادہ دل اور مخلص عورت رہی۔ فوراً فائدہ بیگم اپنے گھر کے اندر لے آئی۔ ان کے چہرے پر ایک محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے فائدہ بیگم کو لاؤنج میں بٹھایا تھا اور خود پانی لینے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ فائدہ بیگم گھر پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالی تو انہیں گھر مناسب لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فاخرہ بیگم کا کانچ کے گلاس میں ٹھنڈا پانی کے لیے ان کے سامنے حاضر ہو چکی تھی۔ نائلہ نے آہستہ سے پانی پیا، پھر سر اٹھا کر فاخرہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا بہن مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں جانتی ہوں میرا یہ بات کرنا مناسب نہیں، مگر اچھے رشتے اب نہیں ملتے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ خود سے پہل کر لے۔ بے وجہ کی باتیں لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں کہ لڑکی والے بات نہیں کر سکتے۔ فاخرہ بیگم نے انہیں الجھ کر دیکھا تھا کیونکہ انہیں فائدہ بیگم کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایس پی موسیٰ ملک کمارے ہیں۔ گہری سانس لی اور کہا دراصل میں
فائدہ بیگم اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھے گھر کا رشتہ تلاش کر رہی ہوں۔ فاخرہ بیگم نے سر جھکایا اور سرسری انداز میں جواب دیا، جی میرا بیٹا کنوارا ہے اور میں بھی اس کے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہوں، مگر آپ کا یہاں آنا کیسا ہوا؟ فائدہ بیگم جلدی سے اپنا بیگ کھولا اور ملائکہ کی تصویر نکال کر فاخرہ بیگم کے سامنے رکھ دی۔ یہ میری بیٹی ہے ملائکہ، اگر آپ چاہیں تو آپ کے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی سے ہو سکتا ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ فاخرہ بیگم نے تصویر پر نظر ڈالی اور جیسے ہی ملائکہ کی شکل پر ان کی نظر پڑی، ان کے منہ سے بے اختیار الفاظ نکلے، واہ یہ تو بہت حسین لڑکی ہے۔ فاخرہ بیگم کی آنکھوں میں چمک آئی اور وہ بے اختیار بولی، ماں تو اپنی بیٹیوں کے رشتے کی بات نہیں کرتی، لیکن میں آپ کی اس جرات پر بہت خوش ہوئی ہوں، آپ کی بیٹی دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، خدا اس کے نصیب بھی اچھے کرے۔ فائدہ بیگم کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی امید جاگی تھی اور فاخرہ بیگم نے بڑی شفقت سے کہا، آپ کی بیٹی مجھے دل سے پسند آئی، دیکھنے میں بہت اچھی اور اچھے اخلاق کی بھی مالک لگ رہی ہے، آپ بہت اچھے گھر آئی ہیں، دراصل میں بھی اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہوں۔ فائدہ بیگم کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں اطمینان بھی تھا۔ شکریہ نورین بیگم، میں جانتی تھی کہ آپ کو پسند آئے گی۔ فاخرہ بیگم نے تصویر کو اپنی نظر سے ہٹاتے ہوئے، میں اس تصویر کو اپنے پاس رکھنا چاہوں گی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان ایک خاموش لمحہ گزرا۔ فاخرہ بیگم ان کے لیے چائے بنانے کھڑی ہو گئی تھی، مگر فائدہ بیگم انکار کر دیا۔ فائدہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اگر آپ کو میری بیٹی پسند ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں اور میری بیٹی کو براہ راست دیکھ لیں، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اور ہم آگے کے معاملات طے کر لیں۔ آپ کا بیٹا مجھے دل و جان سے پسند ہے، یہی وجہ ہے کہ میں تمام لحاظ بھول کر آپ کے پاس آ گئی۔ مجھے علم ہے کہ آپ ایک نیک عورت تھیں، آپ یقیناً مجھے برا نہیں سمجھیں گی۔ فاخرہ بیگم نے آہستہ سے اپنا سر جھکایا اور پھر فائدہ بیگم کی طرف متفکر نظر سے دیکھا، نہیں ابھی نہیں بی بی، پہلے میں اپنے بیٹے سے پوچھوں گی، وہ جو فیصلہ کرے گا وہی ٹھیک ہوگا۔ فائدہ بیگم ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا مطلب آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں گی؟ فاخرہ بیگم نے سر ہلایا اور اپنے سادہ انداز میں کہا، جی بہن جی، میں اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتی، اس بات کا احترام کرنا ضروری ہے۔ فائدہ بیگم کو فوراً احساس ہوا کہ فاخرہ بیگم کا دل صاف اور نیک ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کو دیکھیں اور اگر آپ کو میری بیٹی پسند آ گئی تو ہم آپ کے بیٹے سے بھی ملاقات کر لیں گے۔ فاخرہ بیگم نے ان کی بات سنی اور پھر کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہیں، پھر وہ نرم لہجے میں بولی، میں ابھی آپ کے ساتھ چل لیتی، لیکن میرے بیٹے کو پسند نہیں ہے کہ میں بنا اس کو بتائے گھر سے قدم باہر نکالوں، وہ میری حفاظت ہر موقع پر کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور دھیما مسکرائی تھی، انہیں اپنا منصوبہ پر پورا یقین تھا کہ اگر یہ پورا ہو گیا تو ان کا گھر برباد ہوگا اور نہ ہی پھر ان پر کوئی مشکل پیش آئے گی۔ ان کی بیٹی کی شادی موسیٰ ملک سے ہو کر رہے گی اور اس کے بعد ان کا شوہر ان سے کبھی سوال نہیں کرے گا، ان کی بے گناہی بھی ثابت ہو جائے گی اور کوئی ان پر تہمت نہیں لگائے گا، اور اگر ان کی بیٹی شادی موسیٰ ملک سے ہو گئی تو کبھی کوئی ان پر غلیظ نگاہ نہیں ڈالے گا۔ کافی دیر تک وہ فاخرہ بیگم کے پاس بیٹھی اپنی بیٹی کی خوبصورتی اور اس کے سلیقہ شعاری کے پل باندھتی رہی۔ انہوں نے فاخرہ بیگم کا دماغ اس طرح سے بنا دیا تھا کہ ان کو امید ہو چکی تھی کہ فاخرہ بیگم کسی قیمت پر بھی ان کی بیٹی کو رد نہیں کریں گی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ ان کے گھر سے نکل کر واپس اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی اور اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھ کر ایک سکون کا سانس لیا تھا۔ شام کا وقت تھا اور موسیٰ ملک گھر واپس آ چکا تھا، وہ تھکا ہارا اور ذہنی طور پر مشغول تھا، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا فاخرہ بیگم فوراً اس کے قریب آئیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک نرم سی خواہش تھی، وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر ہلکے سے مسکرا کر بولی، بیٹے ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ موسیٰ ان کی جانب مڑا اور تھکے ہوئے انداز میں کہا، کیا بات ہے اماں؟ لیکن یار تھوڑا تھک گیا ہوں، کل بات کرتے ہیں۔ فاخرہ بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹے یہ بات اتنی اہم ہے کہ میں ابھی تم سے کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم میری بات سنو۔ موسیٰ نے سر جھکایا اور کہا، اماں میں ابھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بس کچھ دن آرام کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور ناگواری کا تاثر تھا، اس کو معلوم تھا کہ اس کی ماں کے پاس صرف یہی ایک بات ہوگی۔ فاخرہ بیگم نے اس کی تھکن کا خیال کرتے ہوئے پھر بھی ایک نرم انداز میں کہا، بیٹے میں تم سے کچھ نہیں کہہ رہی، بس تمہارا خیال رکھنا چاہتی ہوں، میں نے کسی لڑکی کے بارے میں سوچا ہے، تم سے پوچھنا تھا، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس رشتے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی علم تھا کہ آپ کے پاس یہی باتیں ہوں گی اماں، میں بھی کسی بھی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے وقت چاہیے۔ فاخرہ بیگم نے تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ کر پھر ملائکہ کی تصویر نکالی اور کہا، یہ ہے وہ لڑکی۔ اس نے تصویر موسیٰ کے سامنے رکھی اور موسیٰ نے فوراً آنکھیں اٹھا کر تصویر پر نظر ڈالی۔ وہ جو تصویر کو بھی نظر انداز کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ سائمہ کی تصویر پر گئی تو وہ اپنی جگہ پر ساخت ہو گیا۔ اتنا بے داغ حسن دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اس کی آنکھوں میں جیسے کچھ بدل سا گیا۔ موسیٰ نے آہستہ سے کہا، یہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اس کا لہجہ نرم اور غیر متزلزل تھا۔ فاخرہ بیگم مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر کیا خیال ہے، اگر تمہیں پسند آئے تو ہم اس رشتے کے بارے میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ موسیٰ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، اس کے ذہن میں کئی سوالات اور تصورات دوڑ رہے تھے، پھر اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگے کہ یہ صحیح ہے تو میں ہاں کہہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد موسیٰ بغیر کسی مزید بات کے چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اب اپنی ماں کو رشتے کے لیے انکار کیا تو اس کی ماں اس سے ناراض ہو جائے گی، اور پھر اسے لڑکی کی تصویر بھی پسند آئی تھی، اس لیے اس نے دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا جا رہا تھا۔ اگلے روز ہی فاخرہ بیگم فائدہ بیگم کے ہمراہ ان کے گھر پہنچ گئی تھی، اور جب فاخرہ بیگم نے خوبصورت سی ملائکہ کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں اور انہوں نے فوراً ہی رشتہ طلب کر لیا۔ اس لمحے فرقان صاحب بھی گھر آ چکے تھے اور فاخرہ بیگم کو دیکھ کر وہ تھوڑا گڑبڑا گئے تھے، مگر پھر جب انہوں نے موسیٰ ملک کا رشتہ اپنے بیٹے کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا تو فرقان صاحب لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ ان کی نگاہیں فائدہ بیگم
سے ٹکرائی تھی جو انہیں اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ دیکھو میں بے قصور تھی, میں نے کچھ نہیں کیا تھا. چند لمحے فرقان صاحب نے سر جھکا کر موسیٰ ملک کے بارے میں سوچا تھا. وہ دیکھنے میں خوبرو مر تھا, دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس تھی, اونچا عہدہ, پیسوں کی فراوانی. چند لمحے انہیں لگے تھے اور انہوں نے اگلے لمحے ہی اپنی بیٹی کے لیے موسیٰ ملک کا منتخب کر لیا تھا اور فاخرہ بیگم کو اپنی جانب سے رضامندی ظاہر کر دی تھی. اور حالت سے لاپرواہ موسیٰ ملک اپنے دفتر میں بیٹھا اپنی مصروفیات میں مگن تھا, وہ جو اس خاندان سے دوبارہ ملاقات کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اسی خاندان کی بیٹی سے اس کا رشتہ جوڑ دیا گیا تھا جس سے وہ بالکل ہی ناواقف تھا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا, شادی کی تیاریاں عروج پر چلی گئیں. انہی دوران موسیٰ اپنے کیس میں اتنا الجھ چکا تھا کہ اسے ایک بار بھی اپنے سسرال والوں سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. فاخرہ بیگم نے ہی تمام معاملات کو سنبھالا تھا. ایک سے دو بارہ وہ لوگ ان کے گھر آ گئے تھے اور دونوں بار ہی اتفاق کے طور پر ان کی ملاقات موسیٰ ملک سے نہیں ہو پائی تھی. اس بات پر ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہی ایسی تھی. آج بارات کا دن تھا, ہر طرف گہما گہمی کا عالم مچا ہوا تھا. آج بھی موسیٰ ملک نے بہت مشکل سے اپنے لیے وقت نکالا تھا کیونکہ وہ ایک کیس میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس میں بالکل بھی وقت نہیں مل رہا تھا. دولہا وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. پوری بارات کے ساتھ وہ اپنی دلہن کو رخصت کروانے جا رہا تھا. اس بات سے بیگانہ کہ جس گھر سے اس نے ذلت برداشت کی تھی اسی گھر کی بیٹی کو وہ رخصت کروائے گا. وہ جیسے ہی اس دروازے پر پہنچا تو ماضی کا وہ لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح جگمگایا تھا. مہمان اتنے سارے تھے کہ وہ ایک الفاظ ادا نہیں کر سکا تھا, مگر اس کا چہرہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کھل رہا تھا اب اس پر ایک عجیب سختی کا خول چڑھ گیا تھا. وہ گھر میں داخل ہو گیا. سامنے فرقان صاحب, ان کی بیگم اسلم اور بھی دیگر مہمان موجود تھے. وہ ان سب کو ایک خون شام نگاہوں سے دیکھے گا. اسلم کے تیور بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ خود ملائکہ کو اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا. ایس پی موسیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس محفل کو چھوڑ کر چلا جائے, مگر اپنی بیمار ماں کی خاطر وہ خاموشی سے بیٹھا تھا. ملائکہ کمرے میں اپنے بستر کے کونے پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. فائدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے قریب آئیں اور اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ اپنے دل کو اس بات سے تسلی دے رہی تھی کہ ایک روز انہیں اپنی بیٹی کی رخصتی کرنی ہی تھی, تو پھر موسیٰ ملک تو بہترین شخص تھا. قاضی نے کمرے میں بیٹھ کر سوال کیا, بیٹی کیا تمہاری اس نکاح کے لیے رضامندی ہے؟ کیا تم موسیٰ ملک کے ساتھ یہ نکاح قبول کرتی ہو؟ ملائکہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑے تھے. جی میں اس نکاح کو قبول کرتی ہوں, یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی جیسے ہر لفظ اس کے دل پر بوجھ ڈال رہا ہو. نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے بھی اس کا دل بہت بری طرح سے عجیب کیفیت میں مبتلا تھا. ادھر برآمدے میں قاضی نے موسیٰ کی طرف رخ کیا. موسیٰ ملک کیا آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ موسیٰ نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا, پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں امید کی جھلک تھی. اس نے اپنا چہرہ دوبارہ جھکا لیا اور سرد سپاٹ لہجے میں کہا, جی میں قبول کرتا ہوں. یہ الفاظ جیسے ہی ہوا میں تحلیل ہو گئے. برآمدے میں موجود لوگ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور نکاح کی رسم مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا. ملائکہ کے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی اور برآمدے میں موسیٰ ملک کا چہرہ اب بھی کسی جذبات سے عاری تھا. تھوڑی دیر بعد ہی رخصتی کا شور اٹھ گیا تھا. وہ روتے ہوئے اپنے بابل کے آنگن سے رخصتی ہو کر پیا کے گھر چل پڑی تھی. گھر پہنچ کر فاخرہ بیگم نے کچھ رسومات ہنستے کھیلتے ادا کی تھیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے کمرے میں پہنچا دیا. کمرے کا دروازہ کھلا تو موسیٰ اندر داخل ہوا. کمرے میں ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں. بیڈ کو سرخ اور سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا اور مدھم روشنیوں نے ماحول کو خوابناک بنا دیا تھا. لیکن موسیٰ کے قدم جیسے ہی اندر پڑے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا جب اسلم ان کے گھر میں بیٹھ کر ملائکہ کو باہر بلانے کی ہدایت دے رہا تھا. اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصے کی شدت نمایاں تھی. وہ ملائکہ کی طرف بڑھا جو بیڈ کے کونے پر بیٹھی سرخ دوپٹے کے نیچے سمٹی ہوئی تھی. وہ محض 18 سال کی لڑکی خوف اور جھجک کے عالم میں اپنے شوہر کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہ کر پا رہی تھی. موسیٰ نے غصے میں اس کا بازو پکڑا اور جھٹکے سے نیچے اتار دیا. ملائکہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور حیرت سوف سے اسے دیکھنے لگی. موسیٰ نے غصے سے دانت بیچتے ہوئے کہا, تم جیسے لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری ماں نے جو چالاکی کی ہے وہ مجھے صاف نظر آ رہی ہے. تم نے سوچا ہوگا کہ موسیٰ ملک کو دھوکہ دینا آسان ہے. میں تمہیں بتا دوں, میں وہ آدمی ہوں جو کسی کی جھوٹی چیز کو قبول نہیں کرتا. پھر تم جیسی استعمال کی ہوئی لڑکی کو کیسے قبول کروں گا؟ ملائکہ نے کانپتی ہوئی آواز میں, نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر موسیٰ ملک کی جانب دیکھا تھا. لمحے بھر کے لیے موسیٰ اس کی خوبصورتی میں کھو سا گیا مگر فوراً ہی اپنا سر جھٹک چکا تھا. موسیٰ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا, خاموش رہو. تمہیں لگتا ہے کہ میں اندھا ہوں؟ کیا میں نہیں جانتا کہ اسلم تمہارے گھر کیوں آتا تھا؟ کیا میں نہیں جانتا کہ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا؟ ملائکہ نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا, خدا کے لیے یہ سچ نہیں ہے. اسلم میرے لیے کچھ نہیں تھا, وہ میرے گھر آتا تھا لیکن میرے کہنے پر نہیں. موسیٰ نے تیزی سے اس کے ایک قدم بڑھایا. اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا, بند کرو یہ ڈرامہ. تمہاری آنکھوں میں وہ معصومیت نظر نہیں آتی جس کا تم دکھاوا کرتی ہو. تمہاری ماں نے مجھے پھانسنے کے لیے یہ جال بچھایا تو تم نے اس میں اپنی مرضی شامل کی. لیکن یاد رکھو موسیٰ ملک اتنا بے وقوف نہیں ہے. ملائکہ جو اپنے دفاع کے لیے الفاظ بھی نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. اس کی آواز لرزتے ہوئے نکلی, میں نے کچھ نہیں کیا, میں بے قصور ہوں. موسیٰ نے سخت لہجے میں کہا, بے قصور؟ تم جیسے لوگ کبھی بے قصور نہیں ہوتے. تمہاری ماں نے تمہیں میرے گلے باندھ دیا اور تم نے خاموشی سے قبول کر لیا. لیکن سن لو, یہ نکاح میرے لیے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. تم میری زندگی کا حصہ کبھی نہیں بن سکتی. یہ کہتے ہی اس نے ملائکہ کو ایک دھکا دیا. وہ قریب دیوار سے ٹکرا کر گرتی گرتی سنبھلی گئی. موسیٰ نے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور کمرے سے باہر نکل گیا. دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی. ملائکہ زمین پر بیٹھی رہ گئی. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں صرف ایک سوال تھا,
یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ موسیٰ ملک کے دماغ میں صرف ایک بات ہوگی کہ جب اسلم ان کے گھر اتنی بے باکی سے بیٹھ کر اس کی بیوی کو باہر آنے کے لیے بول رہا تھا تو یقیناً اس نے ملائکہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کیا ہوگا۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا ہوگا۔ ارادہ اس کا یہی ہوگا کہ وہ اپنی ماں سے لڑے گا، مگر اس کی ماں ایک بہت ہی سادہ دل عورت تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے اس پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ وہ ملائکہ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، جبکہ وہ ہر دم اس کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی تھی، اس سے بات کرنے کی جرأت کرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اس کو جھڑک دیا کرتا تھا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بات فاخرہ بیگم بھی برداشت کر رہی تھی، مگر میاں بیوی کے درمیان انہوں نے بولنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ ان دونوں کے نکاح کو پورے 1 مہینے کا عرصہ بیت گیا، لیکن اس کے 1 مہینے کے درمیان موسیٰ ملک اس کی طرف کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنی ڈیوٹی بھی چینج کر کے نائٹ ڈیوٹی کروا لی تھی، اور اب وہ ایک کیس میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر والوں کو بھی کیسے وقت دے۔ دونوں ساس اور بہو آپس میں بیٹھے بات چیت ہی کرتے رہتے۔ جب اچانک گھر کا فون بجا تھا، فاخرہ بیگم نے کال ریسیو کی تو آگے سے جو خبر انہیں سننے کو ملی تھی وہ دونوں بہو اور ساس کے قدموں تلے زمین نکل چکی تھی۔ آگے سے خبر ملی کہ موسیٰ پر ایک حملہ ہوا ہے، جس میں وہ کافی زخمی ہو چکا ہے اور موت اور زندگی کی کشمکش میں موجود اسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ دونوں الٹے پاؤں ہاسپٹل میں بھاگی تھی، لیکن ریسیپشن پہ پتہ چلا تھا کہ موسیٰ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ دونوں وہیں کوریڈور میں بیٹھ کر دعا کرنے لگے تھے۔ دونوں کے لیے ہی وہ شخص بہت ضروری تھا، ایک کا بیٹا، دوسرے کا شوہر۔ ابھی شادی کو محض 1 مہینہ ہی ہوا تھا، اور اگر ملائکہ کی زندگی میں خدا نخواستہ کوئی طوفان برپا ہو جاتا تو وہ کیسے برداشت کرتی؟ وہ فوراً ہی سجدہ ریز ہو کر اپنے اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور کہتے ہیں نا، جب بیوی اپنے شوہر کے لیے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو رب اللہ تعالیٰ لازمی قبول کرتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً رات کے 10 بجے ڈاکٹر نے خیر کی خبر دی تھی کہ اب ایس پی موسیٰ ملک بہتر حالت میں ہیں۔ اس وقت ملائکہ نے خدا کو شکر ادا کیا تھا اور شکرانے کی نوافل ادا کی۔ اس نے اپنی ساس کی جانب دیکھا تو وہ کافی نڈھال لگ رہی تھی۔ اس کی حالت کافی خراب محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس نے ان کو گھر بھیج دیا تھا اور خود اپنے شوہر کے پاس آ گئی تھی۔ رات بھر موسیٰ ملک نے اس کا لمس اپنے ارد گرد محسوس کیا تھا۔ صبح سویرے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس کی نگاہ صوفے پر سوئی اپنی معصوم 18 سال کی بیوی پر گئی، جو دیکھنے میں کسی کا بھی ملائکہ ڈگمگا سکتی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نظروں کی تپش محسوس کر کے ملائکہ کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو نگاہ فوراً اپنے شوہر سے ٹکرائی تھی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے پاس آ کر اس کے سر کے نیچے ہاتھ دیا تھا اور اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، کچھ چاہیے آپ کو؟ اس کا لہجہ گھبرایا ہوا تھا۔ جب اچانک موسیٰ ملک نے سر اس بات میں لایا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا تھا۔ بری طرح سے پریشان ہو رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے موسیٰ کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، ابھی وہ کچھ کہتی تو اچانک موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور سوالیہ پڑھا تھا، اسلم تمہیں کب سے پریشان کر رہا تھا؟ اس کے بے بنیاد سوال پر وہ حیران ہوئی تھی، مگر اپنا لہجہ ہموار کرتے ہوئے بولی تھی، جب میں 15 سال کی ہوئی تھی تب سے ہی وہ مجھے اور میری ماں کو ذہنی دباؤ کا شکار رکھتے تھے۔ پاپا سے کئی بار ممی نے شکایت کی، مگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو لگتا تھا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ میری بات پر وہ ابھی یقین نہیں کر لیتے تھے، لیکن مما کی بات تو سننا ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن مما آپ کے پاس آئی تھی، مگر آج تک میری ماں نے اسلم کو مجھ تک بڑھنے نہیں دیا تھا۔ وہ ہمیشہ میری طرف بڑھتا ہوا تھا، اس کا موڑ دیا کرتی تھی۔ اس کی بات سن کر اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، ایک سوال پوچھوں؟ اس نے فوراً ہاں میں جواب دیا۔ ساری رات میری اتنی خدمت کیوں کی؟ حالانکہ تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کتنا برا رویہ رکھتا ہوں۔ شادی کی رات بھی میں نے تمہیں کتنا ذلیل کیا تھا، تمہیں ایک گری ہوئی عورت کا خطاب دیا تھا۔ پھر بھی اچانک وہ اس کے قریب ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا، جسے محسوس کر کے اس کے دل کو سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں اور شوہر ایک بیوی کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں۔ میں مر سکتی ہوں لیکن آپ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی۔ جس دن میں نے نکاح قبول کیا تھا اس دن ہی میرا دل آپ کے نام پر دھڑکنا شروع ہو گیا تھا، اور یہ دل تب تک دھڑکے گا جب تک میری سانس نہیں رک جاتی۔ وہ بنا سوچے سمجھے ایک ٹرانس میں بولی تھی، جب موسیٰ ملک نے آنکھیں بند کر خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اسے اللہ نے ایک صبر اور تحمل والی عورت سے نوازا تھا، کیونکہ جس طرح رویہ وہ اس معصوم کے ساتھ رکھ چکا تھا، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو کبھی اس کو قبول نہ کرتی۔ محض ایک رات میں ہی اس نے اس کو پرکھ لیا تھا کہ وہ اتنی اچھی اور دل دینے والی عورت ہے۔ اس نے فوراً اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے تھے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ بے شک اللہ کے فیصلے نرالے ہیں۔ کیسی لگی آپ سب کو کہانی؟ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔